بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے یقین ہے کہ راہ والوں کی تیار کی ہوئی ہر فائل ہوش ربا ہوگی۔ ان فائلوں سے محرومی ان کے لیے انیل یا نریش کی موت سے زیادہ مایوس کن ثابت ہوگی۔ گرین کوبرا ان کے ٹاپ سیکرٹ کے طور پر ہینڈل کی جا رہی ہے۔ گوپال سے گفتگو کے بعد تعین ہو سکے گا کہ تینوں میں سے کس کی اہمیت زیادہ ہے۔ غزالہ اپنے شانے اچکا کر بولی۔ اس گفتگو کے دوران میں میرے کان دروازے کی طرف لگے ہوئے تھے۔ پہلی دستک ہونے پر میں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا تو سنیل کا مسکراتا ہوا آسودہ چہرہ میرے سامنے تھا۔ میری بخیریت واپسی پر وہ بہت شاداں نظر آ رہا تھا۔ نئی زندگی مبارک ہو، تم موت کے جبڑوں میں سے واپس آئے ہو، اس نے تنہیتی لہجے میں کہا اور میرے جواب کا انتظار کیے بغیر الٹے قدموں واپس لوٹ گیا۔ میں نے دروازہ دوبارہ مقفل کر دیا۔ میرے اہم ترین ہتھیار مختصر سی محرومی کے بعد واپس آ چکے تھے۔ میرے ذہن میں ترجیحات خود بخود طے ہو چکی تھیں۔ سب سے پہلے مجھے ویرا کو ہوشیار کرنا تھا کہ وہ فوراً دہلی چھوڑ دے۔ اگر رابرٹو ویلینی کو اس وقت تک ویرا نے روکا ہوا تھا تو اس کو بھی ویرا کی جبری رفاقت سے آزادی مل جانی چاہیے تھی۔ میں نے CSD کو چھلے ہوئے تاروں سے جوڑ کر مرینا ہوٹل کا نمبر ملایا اور ویرا اپنے کمرے میں موجود اور میری طرف سے کسی اطلاع کی منتظر تھی۔ اس کی آواز سن کر میں نے بدری ناتھ سے چھینی ہوئی CSD آن کر دی۔ میں اس سے مل آیا ہوں۔ واقعات نے بہت تیزی سے نیا رخ اختیار کیا ہے۔ ہم کل یہاں سے نکل جانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ہو سکے تو تم آج ہی امرتسر کی طرف نکل جاؤ۔ اطالوی احمق کو ابھی تک روکا ہوا ہے تو اسے بھی رخصت کر دو۔ ہمیں یہاں سے نکل ہی جانا ہے تو میں کیوں نہ رابرٹو کو داؤ پر لگا دوں۔ میں نے ابھی تک اسے الجھایا ہوا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ تمہاری تجویز احمقانہ ہے، وہ اس دام میں نہیں آئے گا۔ انگوٹھیوں کا راز فاش ہو جائے گا اور ہم ان خاموش ہتھیاروں کے استعمال سے محروم ہو جائیں گے۔ تم آخر اپنی عقل پر زور دینے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ اس کے بارے میں زیادہ سوچنا سمجھنا میرے بس سے باہر ہے۔ میں یہ جانتی ہوں کہ ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ وہ ہمارے ساتھ اسی شہر میں ہے، ہمیں اس کو یہیں پیوندے خاک کر دینا چاہیے۔ ویرا کے لب و لہجے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اندر ہی اندر کھول رہی تھی۔ میں بھی جانتا ہوں کہ یہ نادر موقع ہے، مگر تم کوئی ڈھنگ کی راہ نکالو، میں بڑھ کر تمہارا ساتھ دوں گا۔ اب سوچنے اور کوئی نیا منصوبہ بنانے کا وقت نہیں رہا۔ تم امرتسر کی طرف روانگی کا فرمان سنا چکے ہو۔ تم خود اس تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ ایک مرتبہ تم اس کے کمرے میں پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤ تو اس پر انگوٹھی استعمال کر کے اطمینان سے واپس لوٹ سکتی ہو۔ جب تک کوئی کمرے میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کرے گا، اس کا انجام دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رہے گا۔ میرے چہرے اور بالوں سے لے کر بدن تک میں بہت تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں، مگر میں جانتی ہوں کہ وہ پہلی نظر میں مجھے پہچان لے گا اور شور مچانا شروع کر دے گا۔ میں نے سب سے پہلے اسی امکان پر غور کیا تھا، مگر اس کے نتائج روح فرسا نظر آئے تو میں نے کسی ساتھی کی تلاش شروع کر دی تھی۔ ساتھی سے تم ہر کام لے سکتی ہو، مگر جو کام تم نے سوچا ہوا ہے وہ بودھا ثابت ہوگا۔ میرے دعوے پر یقین نہ ہو تو تجربہ کر کے دیکھ لو، مگر یہ یاد رکھنا کہ ہم آئندہ کبھی رازداری کے ساتھ انگوٹھیاں استعمال نہیں کر سکیں گے۔ ڈیوڈ کے معاملے میں تم ان کا کمال دیکھ چکی ہو۔ مجھے بھی یہ خدشہ تھا۔ اس نے پہلی بار اعتراف کیا، مگر مجھے کامیابی اور ناکامی کے امکان برابر نظر آ رہے تھے۔ مجھے 99% ناکامی ہی ناکامی نظر آ رہی ہے، میں نے پرزور لہجے میں کہا۔ میں سوچتی ہوں تم بھی غور کرو۔ اس کی تھکی ہوئی آواز ابھری۔ میں رات کی آخری ٹرین سے نکلنے کی کوشش کروں گی۔ ابھی ہمارے پاس کئی گھنٹے ہیں۔ میرے ذہن میں کوئی متبادل تجویز آ گئی تو ضرور فون کروں گا۔ میں نے غزالہ پر نظر ڈال کر کہا، تم آج یہ شہر ضرور چھوڑ دینا، تم فکر نہ کرو۔ آخری ٹرین کسی وجہ سے نکل گئی تو میں رات ریلوے ویٹنگ روم میں گزار لوں گی، مگر شہر میں واپس نہیں آؤں گی۔ ویرا نے مجھے یقین دلایا کہ میں تمہاری ہدایتوں اور مشوروں کو ہمیشہ بہت اہمیت دیتی ہوں۔ یہ
بتاؤ کہ تم کب تک یہاں سے نکلوگے؟ کوشش یہ ہے کہ کل امرتسر سے تمہارے ہم سفر بن سکیں گے، آگے کا حال کاتب تقدیر ہی جانتا ہے۔ مسائل نے یکا یک یلغار کی تھی مگر وہ رفتہ رفتہ حل ہوتے جا رہے تھے۔ گوپال سے ابتدائی رابطہ ہو گیا تھا، CSD بیم گن اور آپریٹرز کی واپسی عمل میں آ چکی تھی۔ ویرا اپنی تجویز سے دستبردار ہونے اور امرتسر روانہ ہونے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ مجھے گوپال سے بات کر کے آخری فیصلے کرنے تھے۔ شاید تمہیں قلق ہو رہا ہوگا کہ آج تم بیکار بیٹھی رہو گی، میں نے غزالہ سے کہا۔ مجھے اندازہ ہے کہ رات کی مہم میں میری شمولیت سے مدد ملنے کی بجائے شناخت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ میں اس کے بے لاگ تجزیے پر حیران رہ گیا۔ میں نے وہ بات سوچی ضرور تھی مگر اسے بتائی نہیں تھی۔ اس نے از خود وہ دور رس نتیجہ اخذ کر لیا تھا۔ میں نے کہا تم بہت دور تک سوچتی ہو، اسی لیے بحث کی نوبت نہیں آتی۔ چاہو تو تمہارے لیے ایک بڑا کام نکالا جا سکتا ہے۔ مجھے خوشی ہوگی کہ میں نے یہاں بیکار رہ کر وقت نہیں گزارا۔ اس کی آنکھوں میں چمک اودکار آئی۔ جان اسمتھ یہاں ہے اور ہم بھی یہاں ہیں۔ اس کے ناپاک خون سے پاکستان کی سرزمین کو محفوظ رکھتے ہوئے اسے سزا یاب کرنے کا یہ سنہرا موقع ہے۔ وہ کھل اٹھی۔ میں نے فون پر ویرا سے جو کچھ کہا تھا غزالہ نے بھی سنا تھا۔ وہ میرا ایک اشارے سے پوری بات سمجھ گئی۔ بولی کام بننا ہوا تو چند منٹ میں سارا کھیل نمٹ جائے گا، بات نہیں بن سکی تو میں وقت برباد کرنے کے بجائے لوٹ آؤں گی۔ وہ کہاں ٹھہرا ہوا ہے؟ کمرہ نمبر 310 ہوٹل سمراٹ چانکیا پوری۔ میں نے جان اسمتھ کا ٹھکانہ بتا دیا۔ آپ گوپال سے بات کر لیں، اس کے بعد میں خاموشی سے ٹیکسی میں نکل جاؤں گی۔ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، دونوں صورتوں میں مجھے کسی اور کی مدد کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ میں اندھیرا پھیلنے سے پہلے لوٹ آؤں گی تاکہ آپ کے اگلے پروگرام خراب نہ ہوں۔ ویری گڈ، تمہاری کامیابی کا منتظر رہوں گا۔ میں نے اٹھ کر بے ساختہ اس کی پیشانی چوم لی۔ اس نے اپنی جگہ چھوڑی اور وقت بچانے کے لیے اسی وقت اپنی مہم پر روانگی کی تیاری شروع کر دی۔ غزالہ روانگی کے لیے تیار ہوتی رہی۔ میں آپریٹس آن کیے گوپال کی کال کا انتظار کرتا رہا۔ 4:30 بجے وہ لائن پر موجود تھا۔ میری طرف سے واپسی مبارک ہو۔ مجھے یقین ہے کہ ان لوگوں کو کوئی بڑا چکمہ دے کر آئے ہو۔ سب کو تمہاری واپسی کے بارے میں تشویش تھی۔ یہ تمہارا حوصلہ تھا کہ تم نے خالی ہاتھ وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ پاس ورڈز کے تبادلے کے بعد اس نے خوشی سے لبریز آواز میں کہا، وہ جو کچھ چاہتے تھے اس پر رضامند ہونے کے سوا کوئی اور راہ نہیں تھی۔ میں نے سمجھوتا کر لیا۔ کیسا سمجھوتا؟ وہ تم سے کیا چاہ رہے تھے؟ گوپال نے پوچھا۔ میں پاکستان میں رہ کر ان کے لیے کام کروں گا، وہ مجھے 25,000 روپے ماہانہ معاوضہ دیں گے۔ ویری گڈ، تمہیں مزید مبارک ہو۔ اس کا مطلب ہوا کہ پاکستان سے تمہارے کوائف کی تصدیق کروانے کے بعد اب وہ تمہیں مظہر خان سمجھ رہے ہیں۔ ہاں، بلکہ لطیفہ یہ ہے کہ وہ ڈینی کی تلاش کے سلسلے میں میری مدد کے خواہاں ہیں۔ اس کی گرفتاری یا موت کی صورت میں مجھے نہ صرف امریکی انعام دلوائیں گے بلکہ راہ والے بھی لاکھوں روپے کا انعام دیں گے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، وقت انہیں بتائے گا کہ دہلی اور واشنگٹن والوں کی یہ باری رقوم ہمیشہ محفوظ رہیں گی۔ گوپال کی آواز میں ہلکا سا افتخار نمایاں تھا۔ تمہاری زندگی اس سے 1000 گنا بڑے انعاموں سے بھی زیادہ قیمتی ہے اور یہ ہمیشہ دشمنوں کی دسترس سے محفوظ رہے گی۔ اب تمہارے لیے ایک پیچیدہ سوال ہے، تم کو سوچ سمجھ کر اس کا جواب دینا ہوگا۔ میں نے مطلب کی طرف آتے ہوئے کہا، میں اپنی بساط کے مطابق تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ گرین کوبرا، انل بسواس اور نریش شرما، ان تینوں میں سے ایک کے انتخاب کا موقع دیا جائے تو تمہاری پہلی ترجیح کیا ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ گرین کوبرا فائل۔ اس کی طرف سے کسی توقف کے بغیر جواب آیا۔ اس وقت اس فائل نے سب کو الجھایا ہوا ہے۔ یہ کمپیوٹر کا دور چل رہا ہے۔ میں نے اسے کوئی نئی بات اگلوانے کے ارادے سے کہا، آج کل فائلوں کی بات فرسودہ معلوم ہوتی ہے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ یہ بات کمپیوٹر کو سمجھے بوجھے بغیر کہہ دی جاتی ہے۔ اس نے واقعی معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، اس پر سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ انسانی ذہن اور انگلیوں کا محتاج ہے۔ یہ وہی بتاتا اور دکھاتا ہے جو اس میں محفوظ کیا جاتا ہے، اپنی طرف سے کوئی نئی پچ پیدا نہیں کرتا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ راہ والوں نے گرین فائل کا سارا مواد کمپیوٹر پر محفوظ کر لیا ہوگا مگر اس سے ہمارے لیے فائل یا اس کی نقل کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ وہ آج بھی ہمارے لیے پہلی ترجیح
ترجیح کا درجہ رکھتی ہے؟ انیل اور نریش کو بعد میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، تم نے یہ سوال کیوں کیا ہے؟ تینوں سامنے ہیں، ایک پر ہاتھ ڈالا تو باقیہ دو کو فی الحال بھولنا ہوگا، بس پھر اپنی ساری توجہ گرین کوبرا فائل پر مرکوز کر دو اور مجھے بتاؤ کہ ہم اسے حاصل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آج کی رات وہ فائل کہاں محفوظ رہے گی، وہ کل کہاں ہوگی اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں آج رات ایک عمارت میں نقب لگانی ہوگی۔ مقدر نے ساتھ دیا تو گرین کوبرا فائل کے ساتھ بہت سا اہم ترین مواد ہمارے ہاتھ آ جائے گا۔ میری اس اطلاع نے اسے سنسنی اور ہیجان میں مبتلا کر دیا۔ تفصیل بتاؤ۔ اس کے لیے تو ہم آگ میں کودنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ میں نے اسے اپنے منصوبے کی جزیات سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ میرے اوپر گوپال کی گفتگو ایک نپا تلا اور خاص رخ اختیار کر چکی تھی۔ غزالہ اپنی مہم پر روانگی کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اس معاملے میں اسے کسی قسم کی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے فضا میں ہاتھ لہرا کر مجھ سے روانگی کی اجازت چاہی اور میں نے اپنا سر اسباب میں ہلا دیا۔ غزالہ نے قریب آ کر میری داہنی کنپٹی پر ہلکا سا بے آواز بوسہ لیا اور جان اسمتھ کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانے کے سنگلاخ عزم کے ساتھ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں گوپال کو نریش شرما کے دفتر میں گھسنے کے بارے میں بتاتا رہا۔ کام یکا یک اور بہت تیزی سے شروع ہوا تھا۔ ہمارے پاس صرف وہی ایک رات تھی اور ہمیں صبح ہونے سے پہلے یہ سب سمیٹ لینا تھا تاکہ سکون اور یکسوئی کے ساتھ اگلی صبح واپسی کے سفر کا آغاز کر سکیں۔ غزالہ کسی وجہ سے اپنے مشن میں ناکام رہتی، جان اسمتھ تک پہنچنے یا اسے ٹھکانے لگانے میں کامیاب نہ ہوتی اور بے نیلو مرام واپس لوٹ آتی تو اس مایوسی کو نوشتہ تقدیر سمجھ کر قبول کیا جا سکتا تھا، لیکن میرے ذہن پر حملہ آور ہونے والے خوف کے دوسرے سائے زیادہ محیب تھے۔ غزالہ کی وہ مہم ناکامی سے زیادہ بڑے کسی خطرے سے بھی دو چار ہو سکتی تھی۔ جان اسمتھ کا بال بھی بیکا نہ ہوتا، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے غزالہ کی زندگی سنگین خطرات سے دو چار ہو سکتی تھی۔ یہ ایسا خوف تھا، اس نے مجھے اندر سے بے چین کر دیا۔ سمراٹ ہوٹل میں جان اسمتھ کی کمینگاہ کی طرف جانے کی تجویز غزالہ نے پیش نہیں کی تھی۔ ویرا سے گفتگو کرنے کے بعد اس خیال نے میرے ذہن میں جنم لیا تھا کہ جان اسمتھ ان دنوں کراچی سے بھاگ کر دہلی آیا ہوا تھا۔ سفارتی مراسم میں پیدا ہونے والے متوقع پیچیدگیوں کی بنا پر ہم پاکستان میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ بھارت کی سرزمین پر اسے اس کی مذموم سرگرمیوں کی قرار باقی سزا دینا خاصا سہل تھا۔ سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی۔ ان وجوہ کی بنا پر اسے دیکھنا ضروری ہو گیا تھا۔ پیرا نے رابرٹو ویلینی کے ذریعے جو طریقہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ بالکل بودھا اور غیر یقینی تھا۔ اس کی کامیابی کا ذرا بھی امکان نہیں تھا۔ دوسری طرف یہ خدشہ بھی تھا کہ جان اسمتھ کو زہریلی انگوٹھیوں کا راز معلوم ہو جاتا اور ہم اپنے اس حربے کے آزادانہ استعمال کی سہولت سے محروم ہو جاتے۔ ہمارے پاس بھیم گن جیسا خوفناک ہتھیار موجود تھا جو دشمن کے وجود سے لے کر فولادی چادر تک کو لمحوں میں گلا دینے کی صلاحیت رکھتا تھا، مگر خرابی یہ تھی کہ ہمارے ہر مقابلے ذکر دشمن کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ہم بھیم گن سے لیس تھے۔ کہیں بھی اسے استعمال کیا جاتا تو دشمنوں کو فوراً ہماری موجودگی کا علم ہو جاتا اور وہ اپنے سارے وسائل ہماری تلاش پر مرکوز کر دیتے۔ بھیم گن کے برعکس بے ہوش کرنے یا ہلاک کرنے والے زہریلے سیال سے بری ہوئی انگوٹھیاں بہت غیر روایتی حیثیت رکھتی تھی۔ ان کا شکار ہونے والے کے بارے میں یہ پتہ ضرور چل جاتا تھا کہ اسے زہر دیا گیا ہے، لیکن زہر دینے کا طریقہ کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اس کا سب سے بڑا اور تازہ ترین ثبوت یہ تھا کہ ویرا نے دہلی پولیس کے انسپیکٹر ڈیوڈ کو ایسی ہی ایک انگوٹھی کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، لیکن دہلی پولیس انگوٹھی کے راز تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ رابرٹو ویلینی کے ذریعے کوئی انگوٹھی جان اسمتھ تک پہنچ جاتی تو وہ اتنا احمق نہیں تھا کہ ہر احتیاط کو بالائے طاق رکھ کر پراسرار انداز میں ملنے والی انگوٹھی کا شکار ہو جاتا۔ وہ تجسس اور احتیاط کے ساتھ انگوٹھی کا جائزہ لیتا اور بالکل صحیح نتیجے پر پہنچ جاتا۔ وہ بات جان اسمتھ تک محدود نہیں رہتی، اس کے بھارتی حلیفوں کو بھی معلوم ہو جاتا کہ دہلی میں کچھ لوگ اپنے دشمنوں کو مارنے کے لیے زہریلے نگینوں والی انگوٹھیاں استعمال کر رہے ہیں۔ بھارت میں پہلے ہی نامعلوم اور خطرناک پاکستانی دہشت گردوں کی آمد کی خبر پھیلی ہوئی تھی۔ بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی۔ راہ اور سی آئی اے والے ایک
ایک یکجا ہو کر مغز زنی کرتے تو ان کے لیے صحیح نتیجے پر پہنچنا زیادہ دشوار نہ ہوتا۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ نئے انکشاف کی روشنی میں انسپیکٹر ڈیوڈ کے قتل کی تفتیش یکایک کوئی نیا رخ اختیار کر لیتی اور ویرا کی یہ دھمکی حقیقت کا روپ دھار لیتی کہ دہلی کی کوتوالی کے بعض اہلکاروں کو ڈیوڈ کے بارے میں معلومات جمع کرنے والا اطالوی نوجوان یاد آ جاتا۔ جان اسمتھ پر تباہ آزمائی ضروری تھی۔ رابرٹو ویلینی کو استعمال کرنے کے بارے میں ویرا کی تجویز ناقابل عمل تھی۔ ویرا بذات خود جان اسمتھ کا رخ کرتی تو وہ دور ہی سے پہچانی جا سکتی تھی۔ یہ سب امکانات ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے غزالہ کو جان اسمتھ کی طرف بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اپنے ذہن میں ان تمام واقعات اور حالات کا جائزہ لیتے ہوئے مجھے پورا یقین تھا کہ میرا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ نظر آنے والے حالات کی روشنی میں اس سے بہتر فیصلہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ یہ اور بات تھی کہ غزالہ کے روانہ ہو جانے کے بعد مجھے اس فیصلے میں مضمر خطرات کا بہت شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ وقت صدا سے ایک ہی رفتار سے چلا آ رہا ہے، لیکن تشویش اور اضطراب کے ان لمحات میں مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت کا پہیہ رک رک کر بہت سست رفتار سے چل رہا ہو۔ میرا اندازہ تھا کہ کوئی غیر معمولی رکاوٹ پیش نہ آئی تو غزالہ کو کامیابی یا ناکامی کی ہر دو صورتوں میں 2 گھنٹے کے اندر اندر چانکیا پوری کے علاقے سے واپس لوٹ آنا چاہیے۔ مجھے کسی نہ کسی طرح خود پر قابو رکھ کر وہ 2 گھنٹے گزارنے تھے۔ ٹہلتے ٹہلتے میں اچانک ٹیلی فون کے پاس رک گیا۔ ذہن میں ایک روز سی آئی تھی کہ میں ویرا سے رابطہ کروں اور اسے بتاؤں کہ غزالہ شکار کی تلاش میں نکلی ہوئی تھی۔ وہ خود بھی ہوٹل سمراٹ کے کمرہ نمبر 310 کی طرف روانہ ہو جائے تاکہ جان اسمتھ سے دور رہ کر ضرورت کے لمحات میں غزالہ کی مدد کر سکے، مگر میں نے فوراً ہی وہ ارادہ منسوخ کر دیا۔ ہوٹل کے اطراف میں ویرا کی موجودگی کسی نئے مسئلے کو جنم دے سکتی تھی۔ ویرا نے گلاس سے اسکاچ کا ایک چھوٹا سا گھونٹ لیا اور پھر غصیلی نظروں سے رابرٹو کو گھورنے لگی۔ شاید تم نے سنا نہیں کہ میں نے تم سے کیا کہا ہے۔ میں نے تمہیں بہت برداشت کر لیا۔ آج کی رات میں آزاد رہ کر بسر کرنا چاہتی ہوں۔ مگر کیوں؟ رابرٹو نے الجھی نظروں سے ویرا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے یہ جاننے کا حق ہے کہ تم نے ذرا سی ان دیر میں اپنا فیصلہ کیوں بدل دیا؟ تم صبح میرے ذریعے ایک بند لفافہ ہوٹل سمراٹ میں کسی کو بھجوانے والی تھی۔ ویرا خاصے نکافی لباس میں مسحری پر نیم دراز ہو کر سگریٹ کے ہلکے ہلکے کش لے رہی تھی۔ مسحری کی سائڈ ٹیبل پر اس کی مے نوشی کے لوازم موجود تھے، جبکہ رابرٹو ویلینی ٹیلی ویژن کے سامنے صوفے پر اداس بیٹھا ہوا تھا۔ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر تصاویر چل پھر رہی تھی لیکن آواز بند تھی۔ میں تمہاری ملازم نہیں ہوں، اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ تم ایک بزدل اور ذہن مریض شخص ہو، لڑکیوں کو الو بنا کر مفت میں اپنا وقت رنگین بنانے کے عادی ہو، عملی طور پر کوئی بھی کام کرنے کے اہل نہیں ہو۔ میں ہر کام کر سکتا ہوں، رابرٹو نے احتجاج کیا۔ یونیورسٹی میں میرا شمار 10 بہترین شاگردوں میں ہوتا تھا۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے۔ 10-20 کتابوں سے نقل کر کے بہتیرے طلباء عمدہ مقالے تیار کر لیتے ہیں۔ ویرا نے اس کا مضحکہ اڑایا۔ ایسے منظور نظر شاگرد جب عملی زندگی کی ٹھوس حقیقتوں سے ٹکراتے ہیں تو ان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ اسے نقل نہیں تحقیق کہتے ہیں۔ کسی موضوع پر تحقیق کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تم جو چاہو کہتے رہو، میرے نزدیک نقل ہی رہتی ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم کب جا رہے ہو؟ میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں کہ تمہارا لفافہ مطلوبہ شخص تک پہنچانے کے بعد کل صبح چلا جاؤں گا۔ آج کی شب مجھے اپنی ریشمی زلفوں کے سائے میں گزار لینے دو۔ پچھلی 3 راتوں سے تم نے مجھے اپنا کھلونا بنایا ہوا ہے۔ ہنستی کھیلتی ہو، اکساتی ہو اور پھر دل توڑ دیتی ہو۔ بکواس مت کرو۔ ویرا اس پر گرائی۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے تم کو بلا وجہ اپنے بدن کا رازداں قرار نہیں دیا تھا۔ میں نے تم کو بہت زیادہ قریب سے نوازا ہے۔ غلط بیانی مت کرو، رابرٹو نے کراہتے ہوئے کہا۔ تم پیاسے کو کنویں کی منڈیر تک ضرور لے گئی ہو، لیکن پانی سے بھرا ہوا ڈول اس کے ہاتھوں سے چھین کر کنویں میں الٹ دیتی ہو۔ اسے اپنی پیاس نہیں بجھانے دیتی، تشنگی بڑھا دیتی ہو۔ میں جب سے تمہارے اس کمرے میں آیا ہوں سلگ اور سسک رہا ہوں۔ اس وقت بھی دیکھ لو کہ تم نے بے پرواہی سے کتنا کم اور بے ڈنگا لباس
پہنا ہوا ہے، میری جگہ جو بھی اس کمرے میں ذرا سی دیر کے لیے آئے گا تمہارے بدن کا رازدار بن جائے گا۔ میں تمہارے ساتھ رہنے کے باوجود تم سے بہت دور ہوں، تمہیں کچھ دیر کے لیے مہربان دیکھنا میری حسرت ہے، اسے پورا کر دو۔ میں ہر شخص کو اس کی حد بلکہ اوقات میں رکھتی ہوں۔ ویرا نے دوسرا گھونٹ لے کر بے رخی سے کہا، میں نے پہلے ہی دن اندازہ لگا لیا تھا کہ تم بہت زیادہ دلیر اور قابل اعتماد نہیں ہو۔ میں بہادر مردوں کی قدر کرتی ہوں، بزدلوں سے دور رہتی ہوں۔ تم مجھے بار بار بزدلی کا تانا کیوں دے رہی ہو؟ میں نے اب تک تمہاری ہر بات مانی ہے۔ تم نے، ویرا نے ہلکا سا کہکہا لگا کر اس کی بات اڑا دی، یہ تمہاری سب سے بڑی بزدلی ہے کہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی انا کی پرواہ کیے بغیر میرے اشاروں پر ناچ رہے ہو۔ تم میں ذرا سی بھی غیرت ہوتی تو میرے بال پکڑ کر 2 تھپڑ لگاتے اور اپنی راہ ہو لیتے۔ حیرت اور بے یقینی سے رابرٹو کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اب تم حد سے تجاوز کر رہی ہو، میں 10 بار جا چکا ہوتا مگر تم نے دھمکیاں دے کر مجھے یہاں رکنے پر مجبور کیا ہوا ہے، پھر میری فرما برداری کا دعویٰ کیوں کر رہے ہو؟ میں کہہ رہی ہوں کہ جاؤ تو اب چلے جاؤ۔ بات رابرٹو کی برداشت سے تجاوز کر گئی، اس نے ایک جھٹکے سے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ میں جا رہا ہوں، میرا پاسپورٹ اور ٹکٹ کہاں ہے؟ ویرا نے اطمینان سے مسحری کے گدے کے نیچے ہاتھ ڈالا اور رابرٹو کی دونوں چیزیں نکال کر اپنے قدموں کی طرف اچھال دیں۔ میں تمہیں جانے کی اجازت دے رہی ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ انسپیکٹر ڈیوڈ کے بارے میں تم نے کہیں زبان کھولنے کی حماقت کی تو میرے ساتھ تم بھی مصیبتوں میں پڑ جاؤ گے۔ مجھے معلوم ہے، رابرٹو نے اپنی سفری دستاویزات بے صبری سے مسحری پر سے اٹھاتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا، میں یہ بات اٹلی پہنچ کر بھی یاد رکھوں گا۔ مجھے پہلی بار اندازہ ہوا ہے کہ خوبصورت اور بولی بالی نظر آنے والی لڑکیاں در حقیقت کتنی مکار اور سنگ دل ہوتی ہیں۔ اگر بولے سے کبھی شادی کر ہی لو تو اپنے ہونے والی اولادوں کو بھی اپنے تجربے سے آگاہ کر دینا۔ ویرا نے اپنی جگہ سے جنبش کیے بغیر مسکراتے ہوئے کہا، یہ راز کی باتیں ہیں، ہزاروں میں ایک آدھ ہی مرد کے علم میں آتی ہیں۔ رابرٹو ویلینی زندگی کے سرد و گرم کو نوشتہ تقدیر سمجھ کر برداشت کر لینے والا ایک روایتی سیاح تھا۔ اس نے بس ایک نظر بھر کر ویرا کی طرف دیکھا، جھک کر اپنا اکلوتا سفری تھیلا اٹھایا، پاسپورٹ اور ٹکٹ اس کی بغلی جیب میں رکھا اور تھیلا کندھے پر لٹکا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اوکے، گڈ بائے فار ایور۔ کمرے کے بند دروازے پر اس نے لمحہ بھر کے لیے رک کر ویرا کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دروازہ قدرے آواز کے ساتھ بند ہوا۔ وہ آواز سنتے ہی ویرا نے کسی بازیگر کی طرح اچھل کر مسحری چھوڑ دی۔ وہ دیر سے شراب نوشی کر رہی تھی لیکن عملی طور پر خمار کے اثرات سے آری نظر آ رہی تھی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے اپنے سراپا کا جائزہ لیا اور کچھ سوچ کر مسکرانے لگی۔ فون پر مجھ سے گفتگو کرنے کے بعد ہی وہ رابرٹو ویلینی سے اپنا پیچھا چھڑانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس کی چھٹی حص اسے بتا رہی تھی کہ نئی تبدیلیوں کے بعد حالات اچانک کوئی خطرناک رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ ایسا کوئی نازک موڑ آنے سے پہلے اسے رابرٹو سے الگ ہو کر ہوٹل چھوڑ دینا چاہیے۔ ویرا کا آدھا گلاس باقی تھا۔ اس نے گلاس کے برابر میں رکھی ہوئی بوتل پر نگاہ ڈالی اور اس میں بچی ہوئی اسکاچ بھی گلاس میں انڈیل لی۔ کمرہ چھوڑنے سے پہلے وہ گلاس اور بوتل میں موجود شراب کا آخری قطرہ تک اپنے معدے میں اتارنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ اس کے پاس کافی وقت تھا۔ وہ گلاس سے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کر تیار ہوتی رہی۔ اپنے بدن سے اتارا ہوا جالی کا مختصر لباس اپنے تھیلے میں ڈالا، ڈریسنگ ٹیبل سے اپنی گنی چنی چیزیں سمیٹی اور پھر رومال کی مدد سے ہر اس چیز کو صاف کرنے میں مصروف ہو گئی جس پر اس کی انگلیوں کے نشانات باقی رہ سکتے تھے۔ اس کا آخری کام خاصا طویل اور صبر آزما ثابت ہوا۔ رہ کر اسے کمرے کی متعدد اشیاء یاد آتی رہیں جنہیں وہ استعمال کرتی رہی تھی۔ آخر میں باتھ روم کے واش بیسن وغیرہ پر لگی ہوئی پانی کی ٹونٹیوں کے دستے صاف کر کے وہ مطمئن ہو گئی۔ کمرہ چھوڑنے سے پہلے اس نے کاؤنٹر پر انٹرکام کے ذریعے بتا دیا تھا کہ اس کا حساب فوری طور پر تیار کر لیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دستی بیگ سنبھال کر اپنا کمرہ چھوڑ دیا۔ وہ لفٹ کے ذریعے نیچے پہنچی تو لابی میں چند قدم آگے بڑھتے ہی اسے ایک ذہنی جھٹکے کا سامنا کرنا پڑا۔ رابرٹو ویلینی نے اس کا کمرہ چھوڑ دیا تھا مگر ہوٹل کو خیر بد نہیں کہا تھا۔ وہ پاؤں پسارے ایک صوفے میں ڈھیر تھا۔ اس کا سفری تھیلا اس کی
کی گود میں رکھا ہوا تھا جسے اس نے اپنی چہیتی اولاد کی طرح دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ ویرا اس وقت رابرٹو کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اپنا راستہ بدل لے، لیکن سیدھا چلتے چلتے اچانک مڑ جانے پر وہ کئی متعجب نگاہوں کا مرکز بن سکتی تھی۔ وہ دل کڑا کر کے سیدھی بڑھتی چلی گئی۔ قریب پہنچنے پر اسے اندازہ ہوا کہ رابرٹو آنکھیں بند کیے ہوئے صوفے پر اونگ رہا تھا۔ ویرا کے ساتھ ہوٹل کے ایک کمرے میں محبوس، مگر ویرا سے دور رہنے کی وجہ سے شاید وہ ایک رات بھی نیند پوری نہیں لے سکا تھا۔ خوابگاہ میں جلنے والے 0 واٹ کی ناکافی روشنی میں حسرت بھری نگاہوں سے ویرا کو دیکھنے اور بے چینی سے کروٹیں بدلتے رہنے کی وجہ سے وہ یکا یک نیند سے مغلوب ہو گیا تھا۔ ویرا دبے قدموں اس کے قریب سے گزر کر کاؤنٹر پر پہنچی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔